ذرا غور فرمائیں سارے دوست. حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ یہ ڈائریکٹ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں. بڑا مقام پایا، لیکن جوانی کی حالت یہ تھی، یہ راہزن تھے، ڈاکو تھے، آنے والے قافلوں کو لوٹا کرتے تھے. فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ، غور کرنا بڑی اعلیٰ بات ہے، شاید میرے اور تیرے لیے کام کی ہو جائے. جوانی کی حالت یہ تھی، آپ کا ایک اچھی عادت بھی تھی، جس قافلے کو قبلہ لوٹتے ہر قافلے والے بندے کا نام بھی لکھتے، ساتھ مال بھی لکھتے. میں نے اس کو لوٹا ہے، اس کا مال اتنا تھا، پیسہ اتنا تھا، اشرفیاں یہ تھیں، وغیرہ وغیرہ سارا لکھ لیتے، ایک رجسٹر بنا لیا. فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک قافلہ آیا، غور کرنا، ایک قافلہ آیا اور قافلے کے اندر ایک حافظ قرآن تھا. جب قافلہ میرے قریب آیا، وہ اللہ کے کلام کا حافظ پڑھ رہا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. آپ کہتے ہیں میرے کانوں میں آواز گونجی، کانپ گیا، کانپنے لگا کہ آواز آ رہی ہے کہ ابھی تک وقت نہیں آیا کہ میرے بندے آ جائیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے لبیک کی آواز دیتے ہوئے کہا، اے حافظ قرآن تلاوت کرنے والے، اب یوں کہنا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے، جو ڈاکو تھا اللہ کی بارگاہ میں آ چکا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں اس حافظ کے پاس گیا. غور کرنا، حافظ قرآن کی بات سنا رہا ہوں، میرے چاچا جی کا بیٹا حافظ ہوتے، جس طرح مولانا صاحب بتا رہے تھے، اللہ کے فضل سے ہمیں پڑھانے میں اتنا کردار ادا کیا. آج تک جو سارا چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو غور کرنا، اب آپ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا، حافظ صاحب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے مجھے توبہ بھی کروا دیں، آج کے بعد میں کسی کو نہیں لوٹوں گا. سچے دل سے توبہ کی. توبہ کے بعد وہ رجسٹر اٹھایا جو لکھا ہوا تھا، قاری سجاد صاحب کا یہ لوٹا، حسین مدری صاحب کا یہ لوٹا، زید بکر کا یہ لوٹا. رجسٹر اٹھایا، سامان اٹھایا، ایک ایک بندے کے گھر پہنچے، کہا یار میں تو اس سے معافی مانگنے ہوں، یہ تیرا سامان ہے، سامان بھی لے لے، مجھے معاف بھی کر دے. غور کرنا، آخری آدمی بچ گیا، وہ تھا یہودی جس کا سامان لوٹا تھا، آخری بندہ. فرماتے وہ یہودی تھا، اس کے پاس پہنچا. یہودی نے کہا میں تو نہیں مانتا، میں معافی نہیں دیتا. کہا کیسے معافی دے گا؟ غور کرنا، کہا کیسے معافی دے گا؟ یہودی نے کہا میں نے اپنی تورات میں پڑھا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو بندہ توبہ سچی کرے اور وہ پتھر کو ہاتھ لگا دے، مالک کی شان یہ ہے کہ اس کی توبہ ایسی قبول کرتا ہے اس پتھر کو سونا بنا دیتا ہے. میں ایسے معافی نہیں دیتا، پہلے پتھر کو ہاتھ لگا، سونا بنا، پھر مجھے پتا چلے گا تیری سچی توبہ ہے. ایک پلیٹ میں تھوڑے سے روڑے اس نے رکھے، یہودی نے. فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ کے پاس لے آئے، سامنے کھڑا کیا. یہ حضرات لنگر والے تھوڑا پیچھے ہو کے نا، یہاں نہیں، پیچھے ہو کر لنگر ڈالنا شروع کر دیں، تو باقی بعد میں بٹھا دیں گے، ابھی لنگر ڈالنا شروع کر دیں. میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، پھر لنگر دیں گے. خاموشی کے ساتھ، شور نہیں آنا چاہیے، لنگر ڈال کر پلیٹوں میں رکھیں، پھر بتاتا ہوں آپ کو. ذرا غور، اس کو بٹھا دیں بھائیا، اس کو بٹھا دیں، بھائی جان کو بٹھا دیں. اچھا توجہ فرمائیں میری طرف، آپ ذرا غور فرمائیں. آپ کہتے ہیں کہ یہودی بچ گیا، اس نے وہ پلیٹ کے اندر نا روڑے لے آیا، کہا چل مسلمان ہے تو. غور کرنا یار، آخر زمان محبوب کا امتی ہے، یہ تیرے سونے محبوب کی امت کی شان دکھائی جا رہی ہے. بول ذرا زور سے بول.
شان دکھائی جا رہی ہے، امتی کی شان ہے، نبی کی شان ابھی نہیں ہے۔ شان کیا ہے؟ توبہ کی ہے، یہ پلیٹ ہے، لگا ہاتھ، بنا سونا، پھر مجھے پتا چلے کہ آخر الزمان محبوب کی امت کی شان کیا ہے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ مجھے سابقہ کوئی تجربہ تو نہیں تھا، دل میں ڈر رہا تھا، دل میں ڈر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ڈرتے ڈرتے مدینے والے کو یاد کیا۔ کبھی تو بھی ڈرتے ڈرتے نا مدینے والے کو یاد کر۔ کہتے ہیں ڈرتے ڈرتے مدینے والے کو یاد کیا، سونیا میں تو آ چکا ہوں، اب لاج رکھنا تیرا کام ہے، اپنے مالک سے یہ سارے کام پورے کروانا سونیا تیری شان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دروشی پڑھتے ہوئے ان روڑوں پہ ہاتھ رکھا، یہودی نے پلیٹ واپس لی، حیران ہو گیا، جو روڑے لے کر آیا تھا اس توبہ کرنے والے نوجوان نے اس کو ہاتھ لگایا، اب روڑے نہ تھے، سونا بن چکا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد۔ غور فرما، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ فرمائیں، کہتے ہیں کہ سونا بن گیا۔ آپ نے کہا، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یار اب تو معاف کر دے۔ اس نے کہا نہیں میں معاف نہیں کرتا۔ غور کرنا، معاف نہیں کرتا۔ کہا کیوں؟ ابھی میری شرط باقی ہے، وہ شرط پوری کر دے تجھے معافی دیتا ہوں۔ کہا کون سی شرط ہے؟ یار میں نے تو تیری شرط پوری کر دی ہے، تیرا سامان دے دیا، سونا بنا دیا، سارا کچھ کر دیا، اب کیا کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے رک، مجھے گھر جانے دے، واپس آتا ہوں پھر تجھے معافی دوں گا۔ وہ یہودی، ذرا غور کرنا، آپ میری طرف دیکھیں، لنگر سب کو ملنا ہے۔ کہا کہ یہودی گھر گیا، گلے میں کپڑا ڈالا ایک، ذرا غور کرنا، تو بھی مسلمان ہے نا، مجھے تجھے سوچنا ہے۔ گلے میں کپڑا ڈالا اور اپنے بیوی بچوں کو اکٹھا کیا، گھر کے جتنے افراد تھے سب کو اکٹھا کیا اور ہاتھ باندھ کر فضیل بن عیاض کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہا اسی شرط پہ معافی دیتا ہوں، مجھے بھی مدینے والے کا نوکر بنا دے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ شان ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہو۔ کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کو کلمہ پڑھایا، واپس آئے۔ یہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے وہ علوم حاصل کرتے ہوئے صائم الدہر تھے، اور دوسری صفت یہ تھی، آپ کہتے ہیں کہ اس وقت تک مجھے نیند نہیں آتی تھی جب تک میں 500 رکعت نفل نہیں پڑھ لیتا تھا۔ ذرا غور کر میرے بھائی مسلمان، توجہ کر ذرا، آپ ادھر رکھ دیں، آپ کو بڑی جلدی ہے، رکھیں ادھر، بات سنیں۔ اب میں چونکہ اس پر تو بڑی بات تھی، چونکہ اللہ کے فضل سے ثنا خان الحمدللہ اتنے ہوتے ہیں، ہم ان کو خوشی سے ٹائم دیتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ تو آپ تھوڑا سا غور فرماتے ہوئے توجہ فرمائیں کہ مجھے اور آپ کو توبہ کرنی ہے انشاءاللہ، بولیں، اور آج توبہ کریں گے۔ میرے ساتھ متفق ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ٹھیک ہے نا؟ پوچھئے علماء سے، میرے سونے حضور کیا فرماتے ہیں کہ جو بندہ سچی توبہ کر لے نا، توبہ کر لے، کریم رب اس پر اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے، وہ بندہ توبہ کے بعد یوں سمجھے زندگی میں اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔